अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया'a मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल ग़िना अन कसरतिल अरब वलाकिन्नल ग़िना ग़िनन नफ़्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अज़ीज़ दोस्तों, ये महीना सफ़र का और इस महीने में आम तौर पर लोग अपने कामों को करने में नहूसत समझते हैं और इसी उन्वान से आम तौर पर इस महीने में बयान भी किया जाता है। मैंने इस जुमा एक अहम उन्वान पर रोशनी डालने का इरादा किया है। वो उन्वान है बेनियाज़ी और ग़िना से मुताल्लिक़। ग़िना कहते हैं मालदारी को। हमारे ज़हनों में ये बात आती है, मालदार वो शख्स है जिसके पास साजो सामान हो, खूब पैसा हो, अच्छा बंगला हो, बेहतरीन सवारी हो। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मालदार होना कोई ऐब नहीं है।
بہترین گھر کا ہونا کوئی عیب اور برائی نہیں ہے، آرام دہ سواری کا ہونا بھی کسی قسم کا گناہ اور عیب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں وہ ان کی چکر میں پڑ کر اللہ کے حکموں کو توڑے چھوڑے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے خلاف عمل کرے، نماز روزہ اور دیگر احکام الہیہ کو بھلا دے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا اور مالداری کسے قرار دیا، آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرب، مالداری یہ نہیں، تونگری یہ نہیں، رچ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ساز و سامان کی کثرت ہو۔ اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو یوں کہا جا سکتا ہے جس کے پاس اچھا بڑا کشادہ بہترین بنگلہ ہو، بہترین آرام دہ قیمتی سواریاں ہوں، سونے کی چاندی کی گٹیاں گھر میں ہوں، بہترین اس کے پاس ملابس اور کپڑے ہوں، اور دنیا کی جائیداد بینک بیلنس ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے۔ لیس الغنی عن کثرت العرب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آج کتنے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کبھی کسی امیر کو دیکھا تو وہی سوچ میں مگن ہوتے ہیں کہ کاش میں اس جیسا امیر بن جاتا، کبھی کسی کار والے کو دیکھتے ہیں تو اس کار کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا حرص و لالچ و طمع دل میں جاگ اٹھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ساز و سامان کی کثرت مالداری نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْغِنَى، لیکن مالداری غنى النفس، نفس کی مالداری ہے، خود بے نیاز ہو جانا یہی مالداری ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں خوش رہنا ہی مالداری ہے۔ اللہ نے جو کچھ نوازا، جتنا عطا کیا، اس حال میں رہنا ہی مالداری ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح تھے، راستہ چلتے 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 ایک مسجد پہنچے، حالت یہ ہو چکی تھی کہ ان کے پاؤں کے چپل ٹوٹ گئے تھے، تو انہوں نے سوچا میری حالت کیسی عجیب ہو چکی ہے کہ میرے پاؤں کے چپل بھی نہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مانگنے والے کو مسجد کے باہر بیٹھے دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں تھے، تو شیخ سعدی نے فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہے، مجھے تو چپل میسر نہیں، یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جسے پیر بھی نہیں ہے، پیر سے بھی معذور ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، غنا اور مالداری نفس کی مالداری ہے، بے نیازی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا،
دوسروں سے مانگنے سے بچ جانا، یہی اصل میں مالداری ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس حال میں خوش رہنا، یہ مالداری ہے۔ اگر کسی کو کروڑوں روپے میسر ہوں، پھر بھی وہ اگر دوسروں سے سوال کرتا ہے تو وہ مالدار نہیں کہلائے گا، وہ تو محتاج ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک ابن عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت سرکار دو عالم کی خدمت میں تھی، اور ہمارے افراد کی تعداد یا تو 9 تھی یا 8 تھی یا 7 تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم رسول اللہ کے ہاتھ بیعت نہیں کرو گے؟ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم تو ابھی ابھی بیعت کیے ہوئے تھے، تو ہم نے عرض کیا قد بایعناک یا رسول اللہ، سرکار ہم نے تو آپ کے ہاتھوں بیعت کی ہے۔ دوبارہ رسول اللہ نے یہی فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول پر کے ہاتھ تم بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ قد بایعناک، ہم نے تو بیعت کر لی ہے آپ سے۔ حضور نے تیسری دفعہ یہی فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم پیغمبر خدا سے بیعت نہیں کرو گے؟ تیسری بار جب حضور نے یہ پوچھا تو ان صحابہ میں سے، ان 9 کی جماعت میں سے ایک نے پوچھا، علامہ یا رسول اللہ، سرکار کس بات پر آپ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں؟ ہم تو آلریڈی پہلے ہی سے آپ کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، اس بات کی بیعت کرو، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم کسی کے سامنے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے، کسی بھی چیز کا تم کسی سے نہیں مانگو گے، مطالبہ نہیں کرو گے۔ دیکھیں ساری چیزوں کی بیعت ہوئی، ایمان قبول کیا، اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت کے دن پر، ساری باتوں پر ایمان تو لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور شرط رکھی کہ تم کسی کے سامنے سوال نہ کرو، یا ہاتھ آگے نہ بڑھاؤ، مانگنے سے بچتے رہو۔ تو انہوں نے حضور کے ہاتھوں اس پر بھی بیعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو وعدہ کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس وعدے پر یہ اتنا عمل پیرا رہے کہ جب بھی ان کے ہاتھ سے اگر ان کی چابک بھی گر جاتی، اسی طرح کا واقعہ ایک حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، من یضمن لی واحدۃ وازمن لہ الجنہ، جو میرے ساتھ ایک چیز کی گارنٹی دے دے، ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ غور سے سنیں، سرکار دو عالم ایک چیز کی گارنٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تم ایک چیز کی گارنٹی کا وعدہ مجھ سے کرو، میں تمہارے ساتھ جنت کی گارنٹی کا وعدہ کروں گا۔ کون وعدہ کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی واحدۃ وازمن لہ الجنہ، ایک بات کی گارنٹی دے دے، ایک بات کا وعدہ کر لے، میں اس کے حق میں جنت کا وعدہ کروں گا۔
جب بھی سرکار دو عالم صحابہ سے سوال کے انداز میں کوئی بات کرتے ہیں اور کسی چیز کو پوچھتے ہیں، وہ تاکید کے لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ بات ذہنوں میں اتر جائے، دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم سوال و جواب کے انداز میں آپ بات اور گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ، سرکار میں آپ سے ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی ضمانت؟ جو آپ ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی کسی سے بھی کسی چیز کا سوال نہ کرو، کسی سے بھی کوئی چیز نہ مانگو۔ لا تسأل الناس شیئا، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ ان کی زندگی بھر انہوں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مجھے بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، مجھے فلاں کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، فلاں میری ضرورت ہے اس لیے مجھے پیسہ یا کوئی اور چیز چاہیے۔ کبھی کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے اونٹ پر ہوتے اور اونٹ کا ان کا جو چابک ہوتا، جو کوڑا ہوتا، وہ ان کے ہاتھ سے نیچے بھی گر جاتا، رسول اللہ کی بات پر اتنا عمل کرتے کہ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ناولنی، مجھے یہ اٹھا کے دے دو، اتنا بھی انہوں نے کسی سے کبھی سوال نہ کیا، بلکہ خود اونٹ سے نیچے اترتے، اپنا گرا ہوا وہ چابک اپنے ہاتھ سے اٹھاتے اور پھر اونٹ پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ اپنی پوری زندگی انہوں نے نبھایا۔ آج میں بھی آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، ہم نے جو اللہ کے سامنے اس کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی گواہی دے کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، آپ کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ وہ حضرت ثوبان ہیں، ایک بار رسول اللہ سے انہوں نے وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ کسی سے نہیں مانگوں گا، ان کا کوڑا اور چابک اونٹ پر رہتے ہوئے نیچے گر بھی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی کسی سے مدد کا سوال نہیں کرتے، بلکہ خود وہ اپنی چابک اپنے ہاتھ سے اڑا لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو 9، 8 یا 7 کی جماعت تھی، ان سے رسول اللہ نے جو فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ اگر ان کی لکڑی بھی ان کے ہاتھ سے گر جاتی تو وہ کسی اور سے نہیں کہتے کہ اٹھا کے دے۔ میرے بھائیوں، مانگنا بہت بری بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے، آپ دے دیں۔ جاء رجل من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسأل، دست سوال دراز کیا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی امتی اپنے نبی سے مانگتا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، باوجود اس کے سرکار دو عالم نے ان کو تعلیم دی، سکھایا۔ ان سے پوچھا، اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ 2 چیزیں میرے پاس ہیں۔ غربت کا عالم دیکھیے، افلاس کا عالم دیکھیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک کمبل میرے پاس موجود ہے جس کے آدھے حصے کو ہم بچھا کے سوتے ہیں اور اسی کے آدھے حصے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ 2 چادریں بھی ان کے پاس موجود نہیں کہ ایک بچھا لیتے اور ایک اوڑھ لیتے۔ ہمارے گھروں میں 4، 5 کمبل اور لحاف موجود ہیں، بہترین سے بہترین گدے،
اور اچھے سے اچھے پلنگ ہمارے پاس موجود ہے، کیا خوبصورت فرنیچر ہمارے پاس موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سونے کے لیے ایک کمبل ہے، آدھا حصے کا بچھونا، اور اسی کو آدھا اوڑھنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر پوچھا اور کیا چیز ہے؟ کہا ایک پیالہ ہے یا رسول اللہ، نشرب فیہ من الماء، جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں چیزیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں، وہ تمہاری وہ کمبل بھی لے آؤ، وہ تمہارا وہ پیالہ بھی لے آؤ۔ یہ غریب صحابی اپنے گھر پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر یہ دونوں چیزیں اٹھا کے سرکار دو عالم کی خدمت میں لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے وہ دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لیے، اور اسلام کی پہلی بولی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگائی۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں، وہ کمبل اور وہ پیالہ، وہ صحابہ کو دکھایا اور کہا کہ من یشتری ہذین، کون ان چیزوں کو خریدے گا، کون ان دو چیزوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آخذہما بدرہم، سرکار میں ایک درہم کے عوض میں اس کو میں خریدتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر بولی لگائی، میرے بھائیوں یہ اسلام کی پہلی بولی ہے، ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے، ایک نادار کی مدد کرنے کے لیے۔ مسلمانوں آج بھی کبھی غریبوں کی مدد کے لیے بولیاں لگائی جاتی ہیں، ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں اگر دے دوں تو مجھے کون دے گا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے بولی لگائی جاتی ہے، ہر کوئی سوچتا ہے کہ محلے میں مجھ سے بھی زیادہ مالدار موجود ہیں۔ یہ بولی لگانے کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے، یہ اسلام کی پہلی بولی تھی ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کون ہے جو اس سے بڑھ کر ایک درہم سے زیادہ کے عوض میں اس کو خریدے گا؟ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم کے بدلے میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں، وہ کمبل اور وہ غریب کا پیالہ اس صحابی کو دیے، ان سے 2 درہم لے لیے، اور جو مانگنے کے لیے آئے تھے ان کو وہ دونوں درہم دے دیے، اور کہا جاؤ 1 درہم کے بدلے میں اشتری بدرہم طعاما، تمہارے گھر والوں کے لیے اناج خریدو اور اسے گھر میں ڈال کے آؤ، اور دوسرے درہم کے عوض میں 1 کلہاڑی لے اور لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ صحابی 2 درہم لے کے جاتے ہیں، 1 سے اناج خریدا، غلہ خریدا، اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں، گھر کے وہ مرد ہیں بیوی بچوں کا خیال کیے بغیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ٹور پہ نکلتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ ہیں نشے کے عادی، گھر کا سامان بیچ کر نشہ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کو جو پہلا حکم دیا وہ یہ حکم تھا کہ پہلے اپنے گھر والے کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے اناج کا انتظام کرو۔ صحابی رسول گئے، 1 درہم میں اناج خریدا، گھر میں کھانے کا بندوبست کر لیا، اور پھر 1 درہم سے کلہاڑی خریدی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، ہم قربان ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ آپ کی ذات اور ہستی پر قربان ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے وہ لوہے کی کلہاڑی لی، خود اپنے ہاتھ سے لکڑی لی، اور اس لوہے کی کلہاڑی میں سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھوکا،
اور ٹھونک کے اس صحابی اس غریب کے حوالے کیا۔ میرے بھائیوں، ہم سے جو کچھ غریبوں کی مدد کے لیے ہو سکتا ہے ہم کو آگے آ کر ان کے پوچھنے سے پہلے ہم کو کر دینا چاہیے۔ کتنے ہی غریب ہیں، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل سکتا، ان کے بچیوں کی شادی آسانی سے نہیں ہو سکتی، لیکن دوسروں سے مانگنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے سوال کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے غریبوں کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آگے آ کے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر بولی لگائی، اور جنہوں نے زیادہ درہم میں خریدی ان کو بیچ دیا، اور پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں لکڑی لگائی اور پھر اس غریب صحابی کے، اس انصاری صحابی کے حوالے کیا، اور ارشاد فرمایا لا ارینک بعد ھذا 15 یوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آج کے بعد تم 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، بلکہ کیا کرو، جاؤ جنگل جاؤ، احتطب لکڑیاں کاٹو، وبی اور اسے بازار میں لا کر فروخت کرو، یہی کام کرتے رہو۔ یہ غریب صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر یہ چلے گئے، اور انہوں نے جنگل میں سرکار کے دیے ہوئے اس کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹی، اور اس سے 15 دن تک محنت کی۔ وہ لکڑیاں کاٹتے بازار میں بیچتے، پھر لکڑیاں کاٹتے بازار میں بیچتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کمانے کے لیے ان سے یہ فرمایا کہ 15 دن میری مجلس میں نہ آؤ۔ حضور کی مجلس وہ مبارک مجلس ہے جہاں جبرائیل خادم اور نوکر بن کے آتا ہے، وہ مبارک مجلس ہے جہاں انوارات اور رحمتوں اور برکتوں کی اللہ کی طرف سے برسات ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے مانگنے سے بچانے کے لیے، بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ 15 دن تک میری مجلس میں بھی نہ آؤ، جاؤ کماؤ، خوب کماؤ۔ اور وہ گئے، 15 دن مسلسل محنت کرتے رہے، ان کے پاس 10 درہم کی پونجی آ گئی، 10 درہم انہوں نے اس سے کمائے، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ان کے حق میں ارشاد فرمایا، بلکہ پوری امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ ہر ایک کو سونے کے پانی سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محنت اور یہ محنت کی کمائی اور یہ استغنا اور یہ بے نیازی تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ کل قیامت میں جب تم اٹھائے جاؤ تو اس وقت تمہارے چہرے پر یہ محتاجی کا، بھیک مانگنے کا داغ اور دھبا رہے، اس سے بہتر یہ تمہارے آج کی کمائی ہے، تمہاری آج کی یہ محنت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ معلوم ہوا کہ جو مانگتا ہے، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنی حاجتوں کا اظہار کرتا ہے اور مانگ مانگ کے زندگی گزارتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر نشان ہوگا، بھیک مانگنے کا داغ ہوگا، بھیک مانگنے کا نشان ہوگا۔ میرے بھائیوں، مانگنا اچھی بات نہیں ہے، مانگنا ہی ہے تو اس سے مانگو جو دینے والا ہے، مانگنا ہی ہے تو اس کے سامنے سوال کرو جو عطا کرنے والا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے وہ کبھی دے بھی سکتا ہے اور کبھی انکار بھی کر سکتا ہے، کبھی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو، وہ ذات دینے والی ہے، وہ عطا کرنے والی ہے، وہ مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ تمہیں جینا ہے تو اپنے نفس کے غنا کے ساتھ جیو، بے نیازی کے ساتھ جیو، بے نیازی کے ساتھ جیو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی او کما قال علیہ السلام، اللہ رب ذوالجلال ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، علانیہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو، رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، دن کے اجالے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، گھر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، بازار میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، مسجد میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، اور جہاں کہیں وہ رہے اسے یہ خیال ہو وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں، تو یہ اس کا احساس، اس کا ایمان ہوتا ہو۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو رکھتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی الغنیہ، اس کے اندر شان بے نیازی ہو، جس حال میں وہ ہو اس حال میں خوش رہنے کا مزاج رکھتا ہو، لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہو، لوگوں کے سامنے منہ کھولنے سے بچتا ہو، وہ بے نیاز ہو، الخفیہ، اور ہمیشہ وہ شہرت پسند نہ ہو، نام نمود دکھاوے سے بچنے والا ہو۔ اللہ ایسے تین خوبیاں رکھنے والے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں کون ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے پیار کرے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا، میرا پیدا کرنے والا خدا، مجھے ہاتھوں سے نوازنے والا خدا، مجھے پیر دے کر چلنے کی قوت دینے والا خدا، آنکھ دے کر بصارت دینے والا خدا، کان دے کر سماعت سے نوازنے والا خدا، زبان دے کر بولنے کی طاقت دینے والا خدا، دماغ اور دل دے کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آراستہ پیراستہ کرنے والا میرا مالک مجھ سے محبت کرے، ضرور محبت کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو وہ اللہ کہہ رہا، وہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرے گا جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرے گا، محتاجی کا اظہار نہیں کرے گا، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا جو نام و نمود اور شہرت سے بچ کر زندگی گزارے گا۔ ایک مرتبہ اموی خلیفہ بادشاہ ہشام ابن عبد الملک حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا، طواف کے دوران اس کی نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ پہ اس کی نظر پڑی، دیکھا کہ بڑا عجیب حال ہے، پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل ہیں، اور جو جسم پر کپڑے ہیں 2 درہم بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، ایسے پرانے بوسیدہ کپڑے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے کون؟ حضرت عمر کے پوتے۔ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، آدھی دنیا سے زیادہ اس وقت ان کے قبضے میں وہ حکومت تھی۔ ایسے بے تاج بادشاہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین پوتے کا یہ حال ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے اطراف طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ان کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل ہے، اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے وہ چپل ہے، اور اپنے ان پر جو لباس ہے وہ پرانا 2 درہم کے بھی مقابل وہ لباس نہیں ہے۔ تو ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عمر کے پوتے کو پہچان کر پوچھا، کیا تم مجھ سے، اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے، تمہاری حاجت ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ حضرت سالم فوراً کہنے لگے، اما تستحی من اللہ، کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟
क्या तुम्हें अल्लाह से हया नहीं महसूस होती कि अल्लाह के घर में तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे सवाल करूं, तुम्हारे से मांगूं? तुम्हें इस बात से शर्म महसूस नहीं होती कि अल्लाह के घर में मैं गैरुल्लाह से मांगूं? बादशाह था हिशाम, बड़ी परेशानी हुई, शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उनको सालिम को छोड़ दिया, अपना तवाफ मुकम्मल किया, लेकिन नजर रखे हुए था कि सालिम कब बैतुल्लाह से मस्जिद हराम से बाहर निकलेंगे। देखा कि वो बाहर पहुंच गए तो ये भी बाहर निकल गया। अब पूछने लगा कि तुमने तो बैतुल्लाह में हया महसूस की गैरुल्लाह से मांगने में, अब तो आप बाहर आ चुके, अब तो आप मस्जिद से बाहर आ गए, अब तो कहो तुम्हारी जरूरत क्या है, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। तो हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा, क्या तुम्हारा मकसद है, तुम क्या चाहते हो, मैं दुनिया की किसी चीज का मुतालबा करूं या आखिरत की कोई चीज का सवाल करूं? बादशाह ने कहा, आखिरत के बारे में मांगने का मुझसे सवाल ही नहीं उठता, वो तो सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह ही के पास उसका मुतालबा किया जाता है, तो इसलिए उसका सवाल ही नहीं उठता। हाँ, दुनिया के बारे में मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे मांगो तो मैं तुमको दे दूंगा। तो हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, मैंने दुनिया का सवाल उससे ना किया जो दुनिया का मालिक है, मैंने दुनिया उससे ही ना मांगी जो दुनिया का मालिक है, यानी अल्लाह से ही मैंने दुनिया ना मांगी, तो तू कौन होता है कि मैं तुझसे दुनिया का सवाल करूं? तो हिशाम ने कहा, काश मेरा मुल्क ऐसा ही होता, मेरे मुल्क के सिलसिले में भी मैं भी ऐसा ही होता, मैं अपनी दुनिया से बेनियाज जिंदगी गुजारता। ये जाहिद, ये आरिफ, ये अल्लाह को पहचानने वाले, दुनिया से बेरगबती और बेनियाजी की जिंदगी गुजारने वाले अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इसी को सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दत तक़ियल गनियल खफिया। अल्लाह ऐसे बंदे से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो बंदे अल्लाह से डरने वाले, बेनियाज यानी लोगों से न मांगने वाले होते हैं। कैसे कैसे मौके आते हैं, लोगों से ना मांगो, मांगना ही है तो फिर अल्लाह से मांगो। वो अल्लाह रब्बे जुल जलाल अता करने वाला है, वो अल्लाह रब्बे जुल जलाल देने वाला है, नवाजने वाला है। और मेरे भाइयों, दुनिया की हमारी जिंदगी मुख्तसर तरीन जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। अगर इस जिंदगी में पूरी दुनिया भी मिल जाए तो फिर हमको मर के लौट के तो जाना ही है। कितनी हिर्स करोगे, कितना लालच करोगे, कितनी लालची जिंदगी गुजारोगे, एक दिन तो दूसरों को छोड़ के मौत के मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। कब्र की मिट्टी मेरा भी इंतजार कर रही है और आपका भी इंतजार कर रही है। पता नहीं कि हमारा कब्रिस्तान कहाँ मौजूद है, लेकिन जहां भी हो वो कब्र का वो जमीन का टुकड़ा सबका इंतजार कर रहा है। एक ना एक दिन मुझे और आपको उस जमीन के टुकड़े में दफन होकर रहना पड़ेगा। हमारी दुनिया, हमारे ये बंगले, हमारे ये कार, हमारी ये सवारियां, हमारा सब कुछ धरे के धरा यहीं रह जाएगा। एक बुक में एक स्टोरी मैंने देखी, कहानी है, समझने के लिए सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। एक आदमी पत्थर फोड़ने वाला, बड़ी मेहनत से पत्थर फोड़ता था। उसने अपने गांव में एक मालदार को देखा, उसके घर में कोई फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन को देखकर बड़ा खुश हुआ। क्या उसकी हशमत है, क्या जाहो जलाल है, कितना उसका पैसा है, नौकर चाकर सब खिदमत में लगे हुए हैं। तो इसने भी सोचा, काश कि मुझे भी ऐसा हो जाता, मैं भी इतना मालदार होता, नौकर चाकर मुझे भी मिलते। और करना उसकी किस्मत का ये हुआ। ये कहानी है, आप उसे कहानी के तौर पर समझें, कोई मैं ऐसा वाकया जो चला हो नहीं अर्ज कर रहा हूं, बात समझने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी ऐसा बन जाऊं।
تو بالآخر وہ بھی ایسے ہی ہو گیا مالدار، اس کے بھی خادم نوکر چاکر سب کچھ اسے مل گئے۔ ایک دن اس نے سورج کو دیکھا اور کہنے لگا سورج کتنا وشال، کتنا بڑا ہے، کتنا بھاری ہے یہ سورج۔ اب اس کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کاش میں سورج بن جاتا تو اچھا تھا، وہاں سے تو میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں، پانی کو بھی دیکھ سکتا ہوں، پہاڑوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں، سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ وہ سورج میں تبدیل ہو گیا۔ اب سورج سے اس نے دیکھا پوری دنیا اسے نظر آ رہی ہے، تو اس نے ایک دن دیکھا کہ ابر آئے اور ابر نے سورج کی روشنی اور گرمی کو چھپا دیا۔ اب نہ اسے درخت نظر آ رہے ہیں اور نہ اسے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، نہ سمندر اور دریا نظر آ رہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے سوچا سورج سے زیادہ بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بادل ہے۔ تو اس نے سوچا کاش میں بادل بن جاؤں تو اچھا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وہ بادل میں تبدیل ہوا۔ اب بادل میں وہ بادل سے دیکھا کہ پانی، اس وقت وہ خوش ہوا کہ میں تو اب بہت بڑا بن گیا۔ اب بادل پانی اس سے برسا، تو کبھی دریاؤں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی چٹانوں میں وہ بادل ہوا اسے لے کے جاتی۔ تو اس نے سوچا کہ بادل اتنا بھاری تو ہے لیکن اسے چلانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا بادل سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ میں ہوا بن جاؤں۔ بالآخر وہ ہوا بنا، تو ہوا بن کے وہ بڑا خوش ہوا کہ جہاں چاہے میں جا سکتا ہوں، جہاں چاہے گھوم سکتا ہوں۔ اب یہ ہوا کے طور پر چلتا رہا، یہ اس نے محسوس کیا ایک بڑا چٹان ہے، پہاڑ ہے۔ ہوا تو درختوں کے پتوں اور ڈالیوں کو جھکا سکتی ہے، بادلوں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا سکتی ہے، لیکن اس پہاڑ کو تو وہ نہیں ہلا سکتی۔ پہاڑ تو ہوا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں پہاڑ بن جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ خوش ہوا کتنا میں طاقتور ہوں کہ اب ہوا بھی مجھے نہیں اکھاڑ سکتی، ہلا سکتی۔ اتنے میں چند دن گزرے، ایک شخص اپنے کندھے پر کلہاڑی لیا، ایک ہتھوڑی لیا اور وہ لے کر اس پہاڑ کو آیا اور اسے مارنے لگا۔ پہاڑ نے آواز محسوس کی کہ کوئی ہے کہ اسے ٹھوک رہا ہے اور مار مار کے اس پہاڑ کے ٹکڑے بنا رہا ہے۔ تو پھر اس پہاڑ کو خیال آیا کہ مجھ سے بھی بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑ کو بھی پھوڑ رہا ہے۔ پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس جیسا ہو جاؤں، تو یہ پہلے جس حال میں تھا دوبارہ اسی حال میں آ پہنچا۔ یہی ہمارا حال بھی ہے۔ ہم بھی جو بڑی بڑی چیزوں کی امید رکھتے ہیں، یہ ہرس اور لالچ ہم کو یہی سکھا رہی ہے، اسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ چھوٹے سے بچے تھے، دودھ کے محتاج تھے اور دودھ میں ہمارا گزارا ہوتا تھا، اور چند تھوڑا جو بڑے ہوئے اناج میں دال دانوں سے گزران ہوتا تھا، پھر جو دانت آئے گوشت میں ہمارا گزر ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے اور پھر کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے، بس ہمارا گزر بسر چلتا تھا۔ پھر تھوڑی عقل بڑی ہوئی اور سلامت پائی تو پھر کمانے کے قابل ہوئے، اور 200 300 500 روپے 1000 کی کمائی تھی اور کھاتے اسی میں بسیرا تھا، خوشی سے زندگی ہوتی تھی۔ لیکن پڑوس والے کو جو دیکھا کہ اس کے پاس جو گاڑی ہے، کیوں میں وہ گاڑی کیوں نہ خریدوں، تو پھر بینک گیا، لون پہ گاڑی لیا، اور کسی کو دیکھا کہ کار بڑی خوبصورت ہے تو لون پہ کار لیا، اور کسی مالدار کو دیکھا کہ شاندار بنگلہ ہے، لون پہ زمین خریدی، گھر بنایا۔ اب کیا تھا، 500 1000 میں جو کماتا تھا، اب اس کی ہرس نے اتنا اسے بڑا بنا دیا، اب وہ بڑے بنگلے میں ہے، لیکن رات کو نرم بستروں پر اسے نیند نہیں آتی، کیونکہ اسے ہر دن روزانہ اسے لون پھیرنا ہوتا ہے، ہر ہفتہ اسے قرض چکانا پڑتا ہے، سنگے میں پیسے لے کر کسی اور کی طرح برتھ ڈے کا اپنے بچے کے لیے بھی خوب پیسہ خرچ کیا۔ اب وہ سنگے والے اس کے پاس
پاس آتے ہیں، اس کی عورت سے اسے مطالبہ کرتے ہیں، ہوتے ہوتے آخر میں وہ سوچتا ہے کاش میں گاڑی نہ لیتا تو اچھا تھا، کاش میں کار خرید نہ تھا تو اچھا تھا، میں کاش بنگلہ یہ پیسے لون کے لے کے نہ بناتا تو اچھا تھا، خدا نے مجھے جس حال میں رکھا تھا وہی حال میرے لیے اچھا تھا۔ اور مسلمانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کو یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مالداری یہ نہیں کہ سامان تمہارے پاس کثرت سے آ جائے، لیس الغنی عن کثرت العرض، سامان کی کثرت تمہارے لیے مالداری نہیں ہے، تمہاری گاڑی، تمہارے کار، تمہارے بنگلے، تمہارے بہترین سوٹ اور تمہارے بہترین بوٹ یہ تمہاری مالداری نہیں۔ پھر پوچھو سرکار دو عالم سے مالداری کس چیز کا نام ہے، تو حضور نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، غنا تو تمہارے نفس کا غنا ہے، تمہاری بے نیازی ہی تمہاری مالداری ہے، تم بے نیاز بن جاؤ، لوگوں کے سامنے دست سوال نہ کرو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عش ما شئت، آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جبرائیل امین کا یہ ارشاد ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اس حدیث کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا، عش ما شئت، آپ جتنا مرضی آپ دنیا میں جی لیں، جتنا چاہے جی لیں۔ اور حضور کو اختیار بھی تھا، چاہے تو آپ دنیا میں رہ سکتے تھے، چاہے اللہ سے ملاقات کے لیے جا بھی سکتے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کے لیے اختیار نہیں۔ عش ما شئت، جتنا چاہے زندگی جتنی مرضی جی لو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن آپ کو موت آنے والی ہے، آپ کو اللہ کے حضور پہنچنا ہے۔ اللہ کے بندوں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے؟ اپنی زندگی کا وہ خدا ہم سے سوال کر دے تو ہم کیا اسے جواب دیں گے؟ اس کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہو سکیں گے؟ تو جبرائیل نے کہا، عش ما شئت، جتنا چاہے جیو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہے دوستی کر لو، جسے چاہے دوست بنا لو۔ دوستوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، فلاں میرا دوست ہے، اور کچھ لوگ تو کسی بڑے آدمی سے ملے تو اس کے ساتھ سیلفی لے لیے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، گویا کہ بڑا کمال کر دیا۔ اب وہ فوٹو کو ایک فریم بنا کر اپنے آفس میں ٹانگ دیتے، ہر کوئی آنے والا دیکھے کہ میں سی ایم کے ساتھ کھڑا ہوا اور میری فوٹو یہاں، پی ایم کے ساتھ میری فوٹو ہے، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، حالانکہ وہ اسے تھوک کر دیکھتا بھی نہیں، پھر بھی اس کے ساتھ اپنی فوٹو اور تصویر پہ بڑا ناز ہے، اور دوستوں کو دوستی پہ بڑا ناز ہے۔ اسکول کے دوست، کالج کے دوست، گھر والے بھاڑ میں گئے، یہ دوستوں کے ساتھ ٹور پہ نکلتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، خود کے گھر کی حالت اتنی بری کہ دیکھی نہیں جاتی، اور بیچاری ساس اور سسر ہے کہ ان بچوں پر رحم کھا کر ان کو کھانے کا، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو یہ دوستی، جبرائیل کہتے ہیں وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہے دوستی کرو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، ایک نہ ایک دن تمہیں ان سے دور ہونا پڑے گا۔ تمہارے دوست تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، تمہارے دوست حشر میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، تیسری بات ارشاد فرمائی، جو چاہے کام کرو، جو چاہے عمل کرو، جیسے چاہے تم کام کرو، اچھا بھی کرو برا بھی کرو، دنیا میں کوئی پوچھ نہیں،
نماز پڑھو یا نماز چھوڑ دو، قرآن پڑھو یا چھوڑ دو، سنت پہ عمل کرو یا سنت کے خلاف عمل کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو یا ماں باپ کی نافرمانی کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو یا ان کو راستے میں اجاڑ ہونے کے لیے چھوڑ دو، تم اپنوں کا خیال کرو کہ نہ کرو، یتیموں کا خیال کرو کہ نہ کرو، بیواؤں کا خیال کرو کہ نہ کرو، حق بات کرو کہ ناحق پہ اڑے رہو، حق سچ کا ساتھ دو یا جھوٹوں کے ساتھ رہو، تم دنیا میں حلال کھاؤ کہ یا حرام کھاؤ، تم جو چاہے کرو، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، تم جو مرضی کر لو، جو کچھ تم چاہو کرو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، سب کا تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا اگر اچھے اعمال ہو، اور اگر برے ہو تو اس کا بدلہ تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس لیے دوستو زندگی تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، عمل کرو تو اچھے عمل کرو، دوست کسی کو بناؤ تو اچھے نیک صالح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کو دوست بناؤ اور دنیا میں چاہو مرضی کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی زندگی جیو۔ پھر آگے جبرائیل نے کہا وَعَلَمْ، جان لیجئے سرکار، ان شرف المؤمن، مومن کا شرف، اس کا اعزاز، اس کی عزت اور اس کی کرامت اس بات میں ہے کہ قیامہ باللیل، کہ وہ رات کی تنہائی میں تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ قیام اللیل مومن کی شرافت ہے، اس کا شرف ہے، اس کی کرامت و بزرگی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور اس کی عزت وعزہ، مومن کی عزت استغناؤہ عن الناس، لوگوں سے بے نیازی میں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے میں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہ کرنے میں ہے۔ اگر بندہ مومن اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو مانگتا ہے، لوگوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ ضرور اس کو عطا کر کے رہیں گے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کی محنت، اس کی جہد، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد، اس کی محنت، اس کی سعی، اللہ رب ذوالجلال ضرور اس کا پھل اور ثمرہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو لوگوں سے مانگنے سے بچتے ہیں، ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر اور محتاج جو اللہ کے راستے میں محصور ہیں، یعنی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، حالانکہ وہ فقیر ہیں، فقراء کی جماعت میں ہوتے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں جہاد میں رہنے کی وجہ سے لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ روئے زمین میں پھیل کر کمانے کے وہ موڑ میں نہیں رہتے، کمانے کے حصے میں نہیں رہتے، کما نہیں سکتے کیونکہ وہ راہ خدا میں، وہ جہاد میں مصروف ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، لیکن ان کی عفت، ان کی پاک دامنی اور لوگوں سے سوال سے وہ اتنا بچتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ مانگنے سے اس قدر بچے رہتے ہیں کہ کوئی نادان آدمی جو ان کے بارے میں نہیں جانتا ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اتنا مانگنے سے بچتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماہم، ان کے پیشانی، ان کے مارک اور ان کے نشانی کو دیکھ کر تم پہچان سکو گے کہ وہ محتاج ہیں، ورنہ تو وہ لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی بھی کسی بھی آدمی کے سامنے اپنا ہاتھ، اپنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم خیر و خوبی خرچ کرو، جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ کے بندے وہ اللہ کے سامنے وہ جو کچھ مانگنا ہے مانگتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کبھی سوال نہیں کرتے۔ اللہ ان فقراء کی تعریف بیان کر رہا ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، مانگنا بہت بری بات ہے، بلکہ کمانا اللہ کو، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ صحابہ اکرام کی عادت سستی اور غفلت کی نہیں تھی، محنتی لوگ تھے۔ ارے محنت سے کام کرنا تو انبیاء اکرام کا کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے کسان تھے، حضرت ادریس علیہ السلام اس روئے زمین پہ پہلے ٹیلر تھے، کپڑے سینے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین کے سب سے پہلے کارپینٹر تھے جنہوں نے کشتی بنائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام تو وہ زرہ بناتے تھے، لوہے کی زرہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ کچھ تو کام کرو، محنت کرو، علم حاصل کرو، اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں سے مانگنا یا دینے والے دے کر بھی وہ احسان جتاتے ہیں، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو۔ اللہم، رسول اللہ نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفاف والتقى والغنى، اے اللہ میں تجھ سے عفاف مانگتا ہوں، یعنی بے نیازی مانگتا ہوں، پرہیزگاری مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفاف والتقى والغنى، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ مجھے تیرا ڈر اور خوف، تقوی، پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ مجھے بے نیازی عطا فرما۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بے نیاز بنائے، لوگوں کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج بنائے۔ وہ اللہ ہے جو غنی ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، بس اسی کا محتاج بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، پچھلے 2-3 جمعوں سے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ SIR کے